شخص آتا ہے، مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور آ کر کہتا ہے حضرت مجھے مرید کر لیجئے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں مرید کر لوں گا، لیکن اس نے کہا کہ اے شیخ صاحب میری دو شرطیں ہیں، اور وہ دو شرطیں اگر آپ مانیں گے تو ہی میں آپ کا مرید ہوں گا، اور مرید بھی آپ ہی کا ہوں گا، اس کے علاوہ کسی کا مرید بھی نہیں ہوں گا۔ کہا کہ بتاؤ شرطیں کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ چوری نہیں چھوڑوں گا، چوری کرتا رہوں گا۔ کہا دوسری کیا ہے؟ کہا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ مرید ہونے کا جو مقصد ہے وہی فوت کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دونوں شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا مانو گے؟ کہا جب آپ نے میری دو شرطیں مانی ہیں تو مجھے ایک ماننے میں کیا جا رہا ہے، میں آپ کی ایک مان لوں گا، آپ پیر صاحب ہیں۔ جب میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اور آپ نے میری دو شرطیں مان لی تو ایک شرط میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے کہ تم جب اذان کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، تم نماز تو پڑھو گے نہیں، لیکن اس نماز کے وقت میں جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے، جہاں بھی ہونا، جس حال میں ہونا، وہیں کھڑے ہو کر اذان پڑھنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اذان پڑھنے میں کیا جا رہا ہے، میری بات اس میں تو کر تھوڑی رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں چوری نہیں چھوڑوں گا، جہاں ٹائم آئے گا چیخ دوں گا، چلا دوں گا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دوں گا، میں اذان دینے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے اسے مرید کر لیا، مرید ہو گیا، وہ شخص چلا گیا، لیکن جب کبھی اذان کا وقت ہوتا تھا فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، گھر میں ہے تو اللہ اکبر ہوئی اور فوراً ہی گھر کے اندر اذان پڑھنا شروع کر دی، مارکیٹ میں گیا تو وہاں اذان پڑھنا شروع کر دی۔ 3 دن گزر گئے، بیگم نے کہا اپنے کام دھام کو چھوڑ کر کہاں لگ گئے، نہ کام پہ جاتے ہو نہ کہیں جاتے ہو، چوری کرنا چھوڑ کر اذانیں پڑھنے میں لگ گئے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، میں جاتا ہوں لیکن جب سوچتا ہوں چوری کو تو نماز اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، پیر صاحب کی وہ وصیت یاد آ جاتی ہے، پیر صاحب کا حکم یاد آ جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ میری 2 شرطوں کو مان رہے ہیں، مجھ پر بھی فرض ہے کہ ایک شرط کو مانوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں آج میں کوشش کروں گا۔ وہ شخص اس علاقے کے رئیس آدمی کے گھر پہنچا، سوچا کہ آج موٹی پارٹی اگر ہاتھ لگ جائے گی تو 1 آدھ مہینہ فرصت اذان ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو وہ شخص جیسے ہی اس امیر گھر میں پہنچا، سارا مال بہت پیسہ خزانہ لوٹنے لگا، اٹھانے لگا، بھرنے لگا، اور جیسے ہی وہ بھر کے نکلنے کو ہوا فوراً اذان ہونے لگی۔ اب غوث پاک کی نصیحت، غوث پاک کا حکم، پیر صاحب کا وعدہ توڑ نہیں سکتا تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے سوچا نہ اذان پڑھ دے۔ اذان پڑھ رہا تھا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، کہا کون ہے؟ جب دیکھا کہ یہ اذان کی آواز کہیں اور سے نہیں، مسجد سے نہیں، کسی مائک سے نہیں، ہمارے گھر سے آ رہی ہے، تو سارے لوگ ڈھونڈنے لگے کہ بھائی مؤذن صاحب ہمارے گھر میں کیسے آ گئے؟ تو دیکھا تو ایک صاحب اذان پڑھ رہے، وہ سارے لوگ گھر کے اٹھ گئے کہ آج اللہ نے ہمارے گھر میں ولی کو بھیج دیا، ولی آ گیا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، سب لوگ اٹھ جاؤ، اسی ولی کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے۔ اب جیسے ہی وہ اذان سے وہ شخص فارغ ہوا، وہ مرید فارغ ہوا، پیچھے دیکھا بہت سارے لوگ، اس نے دیکھا کہا کہ ارے آج غوث پاک نے ہمیں پھنسوا دیا، آج پکڑوا دیا، آج کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ولی ہیں، بھئی ہمارے گھر پہ آ کے اذان پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے بہت نیک انسان ہو۔ تو انہوں نے کہا ولی چھوڑو، میں کیسے تم لوگ مجھے ولی سمجھ رہے ہو، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، تم مت سمجھو، مجھے جانے دو، میری جان بخش دو۔ کہنے لگے حضرت میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اذان پڑھی ہے، نماز بھی پڑھانا پڑے گا۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بہت وہ پریشان ہو گیا، پیچھے 3 صفیں لگ گئیں، وہ جیسے ہی مصلی پر کھڑا ہوا، اس نے کہا زندگی میں کبھی تو پڑھی نہیں ہے لیکن نماز جانتا ہوں، پڑھی نہیں یہ بات الگ ہے۔ اس نے پوری نماز پڑھائی، اس نے نماز پڑھا دی، اور جیسے ہی وہ نماز پڑھا کے اٹھا، سارے لوگ پہلے سے ولی سمجھ رہے تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ولی ہے، جیسے ہی نماز اس نے پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی پانی پیش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا پھوکے ڈال دو، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، دست بوسی ہو رہی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا واہ پیر صاحب واہ،
جب میں نے نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، لیکن آپ کی اذان نے ایک بار مجھ سے نماز پڑھوائی تو لوگ ولی سمجھنے لگے۔ اگر میں نے اس نماز کو میں نے پابندی سے پکڑ لیا تو ایک دور آئے گا کہ ساری دنیا مجھے بھی ولی کے نام سے جانے گی۔ محمد